حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، سب سے بڑے گروہ کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو اس گروہ سے منحرف ہوگا وہ دوزخ میں بھی تنہا رکھا جائے گا۔ فمن شذ شذ فی النار، جو اس گروہ سے اکیلا ہوگا، دیکھو سرکار نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا وہ لوگ ہیں جس دین پر میں قائم ہوں، میرے صحابہ قائم ہیں۔ تو حدیث سے حدیث کی تفسیر ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ سواد اعظم جو ہے وہ کون لوگ ہیں، سواد اعظم کے مصداق، اور سواد اعظم جو ہے وہ کن لوگوں کا دین ہے؟ وہ انہی لوگوں کا دین ہے آج بھی جس دین پر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کرام قائم آئے۔ اب فرض کر لو کہ ساری دنیا معاذ اللہ رسول اللہ کے دین سے منحرف ہو جائے اور ایک اللہ کا بندہ اس سواد اعظم کا پیرو ہو جس کی نشاندہی مصطفیٰ نے فرما دی، تو تنہا وہی سواد اعظم ہوگا۔ اور جب سرکار نے فرمایا کہ میں جس دین پر قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اپنے لیے فرما دیا کہ جس دین پر میں قائم ہوں، تب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس دین پر میرے صحابہ قائم ہیں؟ صحابہ کا کیوں ذکر کیا؟ ارے سرکار کا جہاں ذکر آ گیا، جہاں سرکار کا جلوہ چمک گیا، وہاں تو سب کی نسبتیں فنا ہیں، سب کی نسبتیں جو ہیں اسی جلوے میں جو ہے سب ہیں، سب اسی جلوے میں تو فنا ہے۔ کیوں سرکار نے یہ فرمایا کہ جس دین پر میرے صحابہ قائم ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول اصلاۃ و تسلیم نے اپنے دین کی پہچان کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا۔ تو اب قیامت تک کے لیے جو ہے وہی معیار بن گیا ہے۔ جس کی بات صحابہ کی بات سے ملتی ہوگی، جس کی بولی صحابہ کی بولی سے ملتی ہوگی، وہی رسول اللہ کے دین کا حامل ہوگا، اور جس کی بولی صحابہ کی بولی سے الگ ہوگی، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے الگ ہوگا، جس کے خیالات صحابہ کے خیالات و افکار سے الگ ہوں گے، وہ رسول اللہ کے دین کا حامل